رابطہ نیوز کریں گے بات پوری سچائی کے ساتھ۔ آداب ناظرین، رابطہ نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ پیش ہے آج کے اہم خبروں کی سرخیاں، ضروری ہیڈ لائن۔ گلبرگہ نارتھ ایم ایل اے کنیز فاطمہ نے اپنے صاحبزادے کے ساتھ کرناٹکا ترقی اردو ہند کے زیر اہتمام منعقدہ شاندار تقریب میں شرکت فرمائی۔ کرناٹکا ریاست کے اوپر لوکایکت جسٹس بی ویرپا نے اعلیٰ حکام کے ساتھ مل کر گلبرگہ شہر کے کئی سارے ہاسٹلز اور ہاسپٹلز کا لیا جائزہ۔ درگاہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ کے 24ویں سجادہ نشین جناب محمد علی الحسینی صاحب نے لگاتار اپنی جیت کی کوشش کرتے ہوئے وقت بورڈ الیکشن کیمپیننگ کو شاندار انداز سے رکھا جاری۔ گلبرگہ ایس ڈی پی آئی لیڈرز نے حافظ محمد علی الحسینی صاحب کو الیکشن میں اپنا سپورٹ دینے کا کیا اعلان۔ گلبرگہ شہر میں کتوں نے مچایا پھر سے آتنک، ایک خاتون اور معصوم بچی بنی پھر سے کتوں کا شکار۔ مائکرو فائنانس سنگھ کی ستائی ہوئی خواتین کو اپنی حفاظت کرنے کے تحت ایڈوکیٹ رفیہ شیرین نے اہم قوانین کو استعمال کرنے کی پریشان عورتوں کو دی نصیحت۔ آج کی اچھی بات، دنیا بڑی خوبصورت ہے اور اس میں موجود نظارے اور بھی زیادہ خوبصورت آنکھوں کو لبھاتے ہیں، پر اس کی اصل سچائی کچھ اور ہی ہے۔ یہ جتنی خوبصورت ہے اتنی ہی سبق آموز بھی ہے۔ جتنی دیکھنے میں آنکھوں کو پیاری لگتی ہے اتنی ہی اپنے اندر کئی سارے راز گلے شکوے رکھتی ہے۔ لہٰذا اس کی چمک دھمک اور خوبصورتی میں پڑھ کر انسان کوئی دھوکہ نہ کھائے۔ اس کی سچائی کو مت بھولیں کہ یہ گزرتے گزرتے ختم ہونے والی ہے اور ایک دن پوری طرح سے فنا ہو جائے گی۔ پیش کرتے ہیں گلبرگہ شہر کے اہم خبروں کی تفصیلی معلومات۔ گلبرگہ ڈی سی صاحبہ فوزیہ ترنم نے آج کرناٹکا ریاست کے اوپر لوکایکت جسٹس شری بی ویریندر کی صدارت میں گلبرگہ میں واقع ایس ایم پنڈت ہال میں عوامی شکایتوں کے پروگرام میں حصہ لیا۔ جی ناظرین، گلبرگہ ڈی سی صاحبہ فوزیہ ترنم اور گلبرگہ پولیس کمشنر ایس ڈی شنپا آئی پی ایس نے کرناٹکا ریاست کے اوپر لوکایکت جسٹس بی ویریندر کی صدارت میں عوام کی شکایتوں کو سماعت کرتے ہوئے ان کی شکایتوں کے حل کی منظوری دیتے ہوئے انکوائری پروگرام میں حصہ لیا۔ عوام کی شکایتوں کو سنتے ہوئے یہاں پر کئی سارے آفیسرز ان کے پرابلمز کے حل کی تلاش کرتے ہوئے انکوائری کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ اس موقع پر فوزیہ ترنم کے ساتھ گلبرگہ ضلع ایس پی اجر سریواسلو آئی پی ایس، سی ای او زیڈ پی گلبرگہ بھور سنگھ مینا، گلبرگہ کارپوریشن کمشنر بھونیش پاٹل دیوی داس، گلبرگہ لوکایکت ایس پی بی کے امیش سرینواس نوالے اور دیگر اعلیٰ حکام یہاں موجود دکھائی دیے۔ ساتھ ہی ناظرین کو بتا دیا جائے کہ کرناٹکا ڈیپٹی لوکایکت بی ویرپا نے گلبرگہ ڈی سی صاحبہ اور دیگر اعلیٰ حکام کے ساتھ مل کر گلبرگہ شہر کے الند روڈ پر واقع ڈی ڈبلیو سی ڈی محکمہ کے تحت ریاستی خواتین کے ہاسٹل میں خواتین رہائشیوں کی ایک سادہ سی شادی میں شرکت فرمائی اور سبھی نے نئے جوڑے کو اپنی نیک خواہشات پیش کرتے ہوئے انہیں مبارکباد دی۔ اس موقع پر یہاں کئی سارے اعلیٰ آفیشیلز موجود دکھائی دیے۔ ساتھ ہی کرناٹکا اوپر لوکایکت جسٹس بی ویرپا کے ساتھ گلبرگہ ڈی سی اور اعلیٰ حکام نے گلبرگہ شہر کے مشہور جیمز ہاسپٹل کا بھی دورہ کیا اور ہاسپٹل میں موجود میڈیسن سینٹر، اسکیننگ سینٹر کا معائنہ کیا۔ خواتین اور مردوں کی وارڈز میں جا کر انہوں نے مریضوں سے بات چیت کرتے ہوئے ان کی بیماری کی تفصیلات پوچھی۔ ساتھ ہی ڈاکٹرز کو ہدایت دی کہ وہ ہر طرح سے یہاں کے پیشنٹس کو سہولیات فراہم کرتے ہوئے ان کا اچھا علاج کریں۔ گلبرگہ نارتھ ایم ایل اے کنیز فاطمہ نے انجمن ترقی اردو ہند گلبرگہ کے زیر اہتمام منعقد کیے گئے شاندار اور بہترین تقریب میں شرکت فرمائی۔ جی ناظرین، گلبرگہ برانچ انجمن ترقی اردو ہند کے زیر اہتمام رکھے گئے شاندار اور پروقار تقریب میں گلبرگہ نارتھ ایم ایل اے کنیز فاطمہ نے فراز الاسلام کے ساتھ شرکت فرمائی۔
اور یہاں پر موجود طلبہ و طالبات جنہوں نے SLC میں نمایاں اور بہترین نمبرات سے کامیابی حاصل کی، ان کو اعزازی انعامات تقسیم کیے گئے۔ ساتھ ہی اس یادگار تقریب میں اس پروگرام کے ذمہ داران نے کنیز فاطمہ کو اپنی کمیونٹی کے ساتھ ان کے مشترکہ وابستگی کو تسلیم کرتے ہوئے ان کی شال پوشی کی اور انہیں بھی اعزاز سے نوازا۔ اس موقع پر تعلیمی، دینی، سماجی، سیاسی شخصیات کو یہاں پر موجود دیکھا گیا۔ گلبرگہ شہر میں موجود کرناٹکا ریاست کے ڈپٹی لوکایکت بی ویرپا یہاں کے جگہ جگہ ہاسٹلز، ہاسپٹلز کا دورہ کرتے ہوئے، یہاں کا معائنہ کرتے ہوئے، سبھی کے حالات کو جانتے، ان کی پریشانیوں کا جائزہ لیتے ہوئے دکھائی دیے۔ جی ناظرین، گلبرگہ ڈی سی فوزیہ ترنم، گلبرگہ پولیس کمشنر SD شرنپا IPS کے ساتھ کرناٹکا ڈپٹی لوکایکت بی ویرپا نے چمپا اسٹیڈیم کے سامنے واقع کالج اور ٹیکنیکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے گورنمنٹ پالی ٹیکنک ہاسٹل کا دورہ کیا اور وہاں کے طلبہ کی شکایت کو سنتے ہوئے ان کے پریشانیوں کا جائزہ لیا۔ ساتھ ہی ان کے تعلیم کے بارے میں دریافت کرتے ہوئے بی ویرپا نے ان سے کہا کہ وہ اپنی پڑھائی پر پورا دھیان دیتے ہوئے ہندوستان ملک کا نام روشن کرے اور اپنے ملک کا سر فخر سے بلند کریں۔ اسی کے ساتھ ہی بی ویرپا نے گلبرگہ شہر کے ایوان شاہی علاقے کے BSM میٹرک سینٹر کے ساتھ خواتین ہاسٹل کا بھی دورہ کیا اور وہاں کے طلبہ کی بھی انہوں نے شکایات کو سنا اور عہدیداروں کو رشوت خوری، کرپشن سے دور رہتے ہوئے سبھی کی بھلائی کے لیے، طلبہ و طالبات کی بھلائی کے لیے اچھے کاموں کو کرنے کی نصیحت دی۔ گلبرگہ شہر میں آوارہ کتوں کی دہشت اور حملے رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ آئے دن یہاں پر یہی سننے کو مل رہا ہے کہ اس جگہ پر کسی کتے نے حملہ کیا، اس جگہ پر کتے نے ایک بچے پر اٹیک کیا، کئی سارے کتوں نے مل کر کسی کے منہ کو نوچا، کسی کے آنکھ کو پھاڑ دیا اور کسی کے جسم کو بری طرح سے زخمی کیا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اتنے سارے کتوں کے اٹیکس اور حملے ہونے کے باوجود بھی، ان حملوں سے لوگ، بچے اپنے جسم کو بری طرح سے نقصان پہنچانے کے باوجود بھی یہاں کا کارپوریشن ڈپارٹمنٹ خاموش بیٹھا ہے۔ اعلیٰ حکام آفیشیلز خاموش بیٹھے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جو کہ لاپرواہی کی حد ہے۔ کل گلبرگہ شہر کے ہاؤسنگ بورڈ سوسائٹی کی رہنے والی ایک خاتون اور بچی پر ایک کتے نے بازار میں گزرنے کے دوران بری طرح سے حملہ کیا۔ کتے نے جب بچی پر حملہ کیا تو ماں نے اپنی بچی کو بچانے کے لیے کتے کو ہٹانا چاہا تو کتے نے ماں کے ہی ہاتھ کو کاٹ لیا۔ اور پھر اس خاتون نے وہاں پر پولیس والوں کو موجود پایا تو انہوں نے ان سے مدد مانگی تو پولیس والوں نے ان کی مدد کرتے ہوئے کتے کو وہاں سے بھگایا، لیکن بچی اس وقت تک کتے کا شکار ہو چکی تھی اور زخمی ہو گئی تھی، جس کے بعد اس زخمی ماں اور بچی کو نزدیکی ہاسپٹل میں علاج کے لیے ایڈمٹ کیا گیا۔ یہ سب دیکھتے اور سنتے ہوئے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہاں کا کارپوریشن ڈپارٹمنٹ کیوں ان کتوں کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے رہا ہے، کیوں یہ لوگ اس بات پر خاموش بیٹھے ہوئے رہتے ہیں۔ یہ وحشی اور خطرناک کتوں کے سڑک پر یوں آوارہ گھومتے پھرتے رہنے کی وجہ سے یہاں کے لوگ شاید ہی ان کے حملوں سے محفوظ رہ سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی سبھی کی حفاظت فرمائے۔ جیسے کہ سبھی اچھے سے جانتے ہیں کہ معروف درگاہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ کے نامچین جانشین سجادہ نشین حضرت خسرو حسینی صاحب اس دنیا فانی کو الوداع کہہ گئے اور ان کے تخت کو ان کے بڑے صاحبزادے حضرت محمد علی الحسینی صاحب نے سنبھالا اور اب وقف بورڈ کی خدمت کرنے کے لیے عوام کو وقف کے متعلق درپیش مسئلے مسائل کو حل کرنے کے لیے درگاہ خواجہ بندے نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ کے 24ویں جانشین سجادہ نشین حضرت محمد علی الحسینی صاحب وقف بورڈ الیکشن کے میدان میں اترے ہیں۔ بتا دیں کہ کرناٹکا میں آنے والی 19 تاریخ کو یعنی کہ کل 19 نومبر وقف بورڈ الیکشن ہونے والے ہیں، جس کے تحت متولی زمرے میں آنے والے 2 حضرات کو ووٹس کے ذریعے سے چنا جائے گا، یعنی کہ کرناٹکا کے متولیان حضرات 2 ممبرز کو ووٹس دے کر کامیاب بنائیں گے۔ اور اسی الیکشن کے پیش نظر گلبرگہ شہر کے معروف درگاہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ کے جانشین سجادہ نشین جناب حافظ محمد علی الحسینی صاحب، جو کہ اس الیکشن کے میدان میں اترے ہیں، اپنے الیکشن کیمپیننگ کے تحت جناب رائچور شہر کو پہنچے اور جناب کا رائچور شہر میں پرتپاک استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر سینئر کانگریس قائد اور سینئر چیئرمین وقف بورڈ رائچور جناب محمد رسول صاحب، کئی سارے متولیان، ووٹرز، مشائقین، علماء دین، دانشور حضرات کثیر تعداد میں یہاں موجود دکھائی دیے۔
बता दें कि जनाब मोहम्मद अली अल हुसैनी साहब को कामयाब करने की नीयत के साथ इलेक्शन कैंपेनिंग के तहत रायचूर शहर के रंजीदा होटल पैलेस में एक बेहतरीन इजलास मुनक्किद किया गया, जो कि सुबह 11 बजे शुरू किया गया। और इस इजलास में सीएम इब्राहिम साहब, जावेद उल हक एडवोकेट, सैयद सोहेल एक्स चेयरमैन DWAC, सैयद असगर और तमाम अहम मुतवल्लियान हजरात जनाब के चाहने वाले कसीर तादाद में यहाँ मौजूद थे। इस मौके पर मोहम्मद अली अल हुसैनी साहब की शॉल पोशी और गुलपोशी करते हुए सभी ने यहाँ पर इस बार जनाब को ही भारी तादाद में वोट्स डालकर उन्हें कामयाब करने की सभी से गुजारिश की। इस मौके पर गुलबर्गा SDPI लीडर्स ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से खिताब करते हुए हाफिज हजरत मोहम्मद अली अल हुसैनी साहब को अपने सपोर्ट देने का ऐलान किया। जी हां, SDPI स्टेट सेक्रेटरी अब्दुल रहीम पटेल, सैयद दस्तगीर साहब, मकबूल साहब और दीगर SDPI पार्टी लीडर्स ने वक्फ बोर्ड इलेक्शन में खड़े हुए हजरत मोहम्मद अली अल हुसैनी साहब को अपना सपोर्ट देने का ऐलान करते हुए तमाम मुतवल्लियान हजरात को इन्हें कसीर तादाद में वोट्स डालकर कामयाब करने की गुजारिश की। लिहाजा अब देखना यह है कि कल 19 नवंबर को इस इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले किन दो कैंडिडेट्स को मुतवल्लियान हजरात पसंद करते हुए अपने कीमती वोट्स देंगे और कामयाब बनाएंगे। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जैसे कि नाजरीन को पता है कि गुलबर्गा शहर के साथ साथ यहाँ के आसपास के ताल्लुका शहर, गांव, खेड़ों में माइक्रो फाइनेंस संघ का जाल औरतों को फंसाने के लिए परेशान लेडीज की तकलीफों को दूर करने का झांसा देते हुए उन्हें पैसों की मदद करता है और फिर वक्त पर पैसा ना लौटाने पर उन्हें टॉर्चर करते हुए उनका खून चूसता है। ये माइक्रो फाइनेंस संघ के रिकवरी एजेंट्स बुरी तरह से औरतों को परेशान करते हुए उनके साथ बदसलूकी करते हैं, उन्हें गलत कामों को करने के लिए उकसाते हुए उन्हें जिस्म फरोशी की लाइन में जबरदस्ती ढकेल देते हैं। ऐसे हालात के पेश नजर एडवोकेट रफिया शिरीन ने संघ की सताई हुई औरतों को राहत पहुंचाते हुए कानून के कुछ अहम रूल्स, रेगुलेशंस, कवानीन को बताया है। वुमेन लीगल राइट्स अगेंस्ट हैरेसमेंट बाय लोन रिकवरी एजेंट के तहत उन्होंने बताया कि वो खवातीन जिन्होंने लोन कर्ज उठाया है और उसको वापस नहीं कर पा रही है, इसी दौरान अगर कोई भी लोन रिकवरी एजेंट अपने पैसे को वापस करने के मुतालबे के साथ आपको हैरेस करता है, जुल्म करता है, बेबुनियाद इल्जाम लगाते हुए आपके कैरेक्टर पर बात करता है, तो उस वक्त इसे अटैक ऑन डिग्निटी माना जाएगा। ऐसे केसेस में सेक्शन 356 और 351 क्लॉज 2 सेक्शन 74 BNS एक्ट के तहत औरतें उस रिकवरी एजेंट पर लीगल एक्शन ले सकती हैं। साथ ही खवातीन कंज्यूमर एक्ट के तहत भी इन एजेंट्स पर एक्शन ले सकती हैं। पैसा वापस लेने के नाम पर अगर कोई भी खवातीन को मेंटली, फिजिकली, इमोशनली हैरेस करता है तो उस वक्त खवातीन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत उन पर मेंटेनेंस क्लेम कर सकती हैं। लिहाजा ऐसे हालात में खवातीन को घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपने मुल्क के कानून का सही इस्तेमाल करते हुए समझबूझ और होशियारी के साथ इस सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। आखिर में सामाईन को बता दें कि रायचूर शहर की मारूफ और जानी मानी शख्सियत सीनियर कांग्रेस कायद और सीनियर चेयरमैन वक्फ बोर्ड जनाब मोहम्मद रसूल साहब ने राब्ता न्यूज़ को खुसूसी अपना इंटरव्यू देते हुए तमाम मुतवल्लियान हजरात से गुजारिश की है कि तमाम दरगाह के सजादगान मुतवल्लियान हजरात कल होने वाले वक्फ बोर्ड इलेक्शन में बड़ी कसीर तादाद में हजरत मोहम्मद अली अल हुसैनी साहब को वोट देकर कामयाब बनाएं, ताकि वो वक्फ बोर्ड की और अवाम की अच्छे से खिदमत कर सके। आप सभी को मालूम है कि कर्नाटका बोर्ड ऑफ वक्फ के इंतखाबात कल से जारी हो रहे हैं। कल यानी कि 19 नवंबर 2024 ईस्वी, जिसमें हर डिवीज़न का एक अलग अलग मुकर्रर किया गया है। इसी खुतूत पर आज मैं देख रहा हूँ कि हमारे पास गुलबर्गा शरीफ के सज्जादा नशीन हज़रत मोहम्मद हुसैनी, जो पहले मेरे साथ मेंबर रहा करते थे, बिला मुकाबला वो मेंबर हुआ करते थे। उस वक्त कोई इलेक्शन नहीं था, लेकिन अब की बार हमारे ही सज्जादा नशीन जो हाल ही में सज्जादा बने हैं, वो इस इंतखाब में खड़े हैं। सारी रियासत कर्नाटक के तमाम मुतवल्लियान जो कम से कम 1050 के करीब हैं, मैं उन तमाम से अपील करता हूं कि आप तमाम लोग अपना पहला वोट सज्जादे साहब को दें।
बारगाह बंदा नवाज के ज़िमन में मैं कहना चाहता हूँ कि इनके सज्जादों ने अपनी तारीख में जो काम किया है हिंदुस्तान की तारीख में किसी ने नहीं किया, अजमेर के सज्जादे साहब ने भी नहीं किया। तो बोलने का मकसद ये है कि जो लोग काम कर रहे हैं उनको वोट देकर जिताए तो बड़ा अच्छा होता है कि बेहतरीन मुफाद के लिए और मुसलमानों के बेहतरीन मुफाद के लिए हम सबको चाहिए कि हम सब मिलकर सज्जादे साहब को वोट दें। इसी तरह की तेज ताज़ा तरीन और लगातार खबरों की जानकारी हासिल करने के लिए राब्ता न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।